علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یہ بات بتا دی گئی کہ ہر مومن کو بلکہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اب انسانوں میں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو تصور آخرت کو پیش نظر رکھنے والے ہیں، ان کی آزمائش، ان کے لیے امتحان، ان کے لیے مصیبتیں، ان کے لیے پریشانیاں۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں ظاہر ہے کہ ایک سبب تو ان کا یہی ہے کہ انسان جب گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی، کہ پھر جب کوئی اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے تو اس کو آزمائش کے جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ شاید اس طرح بیدار ہو جائے۔ یعنی یہ امتحان، یہ مصیبت جو اس کے اوپر آتی ہے، وہ اس کو جگانے اور چونکانے کے لیے ہے کہ واپس پلٹ آئے، اللہ سے قربت پیدا کر لے۔ یہ مسئلہ وہ ہے یہاں کہ جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیوں مصیبت آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے گناہوں کے سزا کے طور پر۔ اب معصوم سے سوال کیا، شاید میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا، ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو میں آگے بڑھاؤں گا۔ سوال کیا کہ مولا جب مصیبتیں آتی ہیں، مومن پر مصیبت آئے تو کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا یہ مصیبت اللہ کے اس وعدے کی بنیاد پر ہے کہ جو اس نے کہہ دیا کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے، جیسے انبیاء کو آزمایا، صالحین کو آزمایا، اپنے نیک بندوں کو آزمایا۔ بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ نے سب سے زیادہ، یعنی مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے، اور پھر جو عمل اور کردار میں انبیاء سے جتنا مشابہ ہوگا اس کی اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی۔ ایک وجہ اس امتحان کی یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں میری محبت خالص ہو جائے، یعنی کسی اور کی محبت نہ رہے، اس کی تمام تر توجہات میری طرف آ جائیں۔ لہذا نیکیوں کو چمکانے کے لیے، خیر کو اور واضح کرنے کے لیے، اس کو مزید ترقی دے کر اس کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ مصیبت مومن پر آتی ہے۔ اور جتنا درجات بڑھتے ہیں، جتنا عمل میں آگے بڑھتا ہے، جتنا اپنے کردار کو خالص اور پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کے لیے یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ ٹرائل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا بڑھے گا اتنا یہ قریب آئے گا، اتنے درجات اس کے بلند ہوں گے۔ امتحانات ہیں، مختلف قسم کے امتحانات، ہر قدم پہ امتحان۔ یہ امتحان کیوں رکھے گئے؟ میں نے عرض کیا، اب اس بات کو پھر دہرا دوں۔ کہا ایک سبب یہ کہ بعض مرتبہ گناہوں کی سزا کے طور پر یہ امتحان آتے ہیں۔ کہا کب سمجھیں کہ گناہوں کی سزا کے طور پہ؟ جب میں دیکھوں کہ فلاں کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو کہوں کہ گناہ کی سزا ہے۔ جب میں دیکھوں کہ اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو فوراً کہہ دوں کہ گناہ کی سزا ہے۔ اور جب میرے اوپر مصیبت آئے تو میں کہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، میرے درجات بڑھانا چاہتا ہے۔ نہیں، معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے۔ دوسروں کے معاملے میں حسن ظن رکھو، اپنے معاملے میں ڈرتے رہو کہ کہیں میرے گناہ کی سزا کے طور پر مجھ پر یہ مصیبت نہ آئی ہو۔ اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آئی، کہا کبھی تم کو اولاد نہیں دیں گے، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ کبھی اولاد دے کے جوانی میں واپس لے لیں گے، یہ آزمائش ہوگی۔ کبھی اولاد ہوگی اور باوجود بہت اچھی تربیت کرنے اور بہت پاکیزہ غذا کھلانے کے وہ سرکش ہو جائے گی اور نافرمان ہوگی، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ ہر طرح سے تم کو آزمایا جائے گا، ہر ایک اعتبار سے امتحان۔ یہ امتحان کس لیے؟ بالکل ایسے تیسری وجہ اس کی کہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے دھوبی کو دیکھا ہے، جب کوئی کپڑا بہت میلا ہو جائے تو وہ اس کو دھونے کے لیے بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی کے اندر اس کو ڈالتا ہے اور پھر اس کو کئی مرتبہ پٹکتا ہے کہ میل اس سے دور کر دیا جائے۔ اللہ بھی جب اپنے بندے پر رحمت کی نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ باوجود اس کے کہ مجھ پر ایمان لایا ہے مگر گناہوں نے اس کو بالکل میلا کچیلا کر دیا ہے، تو کبھی بیماریوں کے ذریعے سے اس کو پاک کرتا ہے، کبھی اس کو کسی اور چیز کا نقصان دے کر، تجارت میں کوئی نقصان دے کر اس کو پاک کرتا ہے۔ لہذا ایک سبب ہے بیماریوں سے
بیماریوں کے ذریعے سے، تجارت میں نقصان کے ذریعے سے، مختلف مصیبتوں کے ذریعے سے اس کو پاک کرنا کہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ لہذا انبیاء آزمائے گئے، مرسلین آزمائے گئے، جتنے اللہ کے نیک بندے تھے ان سب کی آزمائش ہوئی، سخت آزمائشیں، ایسی آزمائشیں کہ جن آزمائشوں کا تصور کر کے انسان کا پہلو بستر سے جدا رہنے لگے کہ اگر ہم اس امتحان میں ڈال دیے جائیں تو ہم پر ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے اس سے ثابت قدم گزریں گے۔ لہذا اب بتایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ پالنے والے ہمیں امتحان میں نہ ڈال، بلکہ دعا کرو تو یہ کرو کہ اے معبود جب امتحان آئے تو ہمیں وہ توفیق دے اور وہ طاقت دے کہ ہم اس امتحان سے ثابت قدم گزر جائیں، تاکہ تیری رضا ہمیں مل جائے، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔